ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد نصیبی سے ہمارے عہد میں سنیت کی تعریف یہ سمجھی جانے لگی ہے کہ اہل بیت کو ٹچ بھی جو نہ کرے وہی حقیقی سنی ہے۔ اہل بیت کا نہ تو نام ممبر پہ لینا ہے، نہ محفل میں لینا ہے، نہ کسی تقریب میں لینا ہے، اس کو سنیت قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ ایک مختصر سا ویڈیو بیان دیکھیے۔ آپ کے آنے سے پہلے نقیب محفل صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ابو طالب تیرے رزق کے کیا کہنے، محمد اور علی تیرے در کے منگتے ہیں۔ یہ پڑھا تھا شعر آپ نے؟ منگتے نہیں۔ وہ کیا تھا؟ ابو طالب تمہارے رزق قسمت کے کیا کہنے، محمد اور علی مولا تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ دیکھیں بیٹے، بات پتہ کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے مسئلہ ایمان ابو طالب کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس پر مطمئن ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اس مسئلے کو سٹیجوں پہ نہ لایا جائے تو بہتر ہے۔ ساڈے کئی کل کل کے کٹے طرح زور لاؤندے نے، اوے بندے دے پت بنو، تانوں بھی پتہ ہے یہ مسئلے دی نوعیت کیا ہے، چپ کر جاؤ، اینو سٹیجاں تے نہ لیاؤ تے چنگے رہو گے۔ تے یہ بہت شوق بھی ہے نا تے جملے ایسے نہ بیان کرو جے دے نال پتہ لگے بھی حضور اوتھے پلے اوتھے پلے۔ ٹھیک ہے، کفالت ہر کوئی کردا ہوندا ہے، پر تانوں کوئی نہیں پتہ۔ اس سے ابو طالب دے ساریاں شعر پڑھو، وہ کہندے نے جنی دیر تک حضور بیٹھے رہندے سن رزق موک ہی نہیں سی سکدا۔ اللہ دا نام منو، حضور نو کسے نہیں پاڑیا۔ ٹھیک ہے، انہاں دی ایک کفالت دی ذمہ داری ہے سی، جتھے گل ہے پتر اوتھے رکھو۔ جہڑے بندے دا شعر پڑھ دیو ویکھو بندہ بھی ہے، اس شعر دے اندر حضور دی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وائس صاحب جب محفل میں آئے تو انہیں ایک چٹ دی گئی اور کہا گیا کہ نقیب محفل نے ایک شعر پڑھا ہے کہ ابو طالب تمہارے رزق اور قسمت کے کیا کہنے، محمد اور علی دونوں تمہارے در کے منگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں واقعتاً ایسا پڑھنا انتہائی قابل اعتراض ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے در کا منگتا کہنا یہ تو بہت بڑی توہین ہے اور بے ادبی ہے۔ تاہم واعظ صاحب نے بہت اچھا کیا کہ نقیب سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ شعر پڑھا ہے، تو نقیب صاحب نے اس بات کی تردید کی اور مائک اپنے ہاتھ میں لے کر بہت واضح اور شفاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے الفاظ نہیں پڑھے ہیں، بلکہ میں نے یوں پڑھا ہے کہ ابو طالب تمہارے رزق اور قسمت کے کیا کہنے، محمد اور علی مولا تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ اب یہ کہ محمد اور علی مولا تمہارے گھر میں پلتے ہیں، اب یہ لفظ بالکل شفاف، صاف ستھرا اور حقائق اور تاریخ کے بالکل موافق ہے، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض کسی فرد و بشر کو نہیں ہے۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ نقیب کی تشریح کے بعد بھی مولانا صاحب برہم ہی رہے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ اس تشریح کے بعد وہ نقیب کو شاباش دیتے اور چٹ دینے والے آدمی کو ڈانٹتے کہ بھائی آپ نے غلط بیانی کی ہے، لیکن انہوں نے یہ صاف شفاف اور ستھرا شعر سننے کے باوجود بھی اس پہ اپنا تبصرہ کیا۔ اور وہ تبصرہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے تبصرے کے آغاز میں یہ کہا کہ ایمان ابو طالب کے مسئلے کو سٹیج پہ نہیں لانا چاہیے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ اس پر مطمئن ہیں اور کچھ اس پہ مطمئن نہیں ہیں۔ ناظرین ذرا سوچ کر مجھے بتائیے کہ کیا اس شعر میں کسی بھی طور پر ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہے؟ اس شعر میں سرے سے ایمان ابو طالب کا مسئلہ بیان کیا ہی نہیں گیا،
بلکہ اس شعر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی پرورش جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے اور مولا علی کے کفیل جناب ابو طالب ہیں، تو یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی جناب ابو طالب نے کی ہے، اور اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن وائز صاحب نے ایک انتہائی صاف ستھرے شعر پر، جو کہ مسلمہ تاریخی حقائق کے بالکل موافق تھا، اس پر اپنی جانب سے ایمان ابو طالب کی بحث کا مفروضہ کھڑا کر کے انتہائی نامعقول الفاظ استعمال کیے، جو آپ نے یقیناً ہمارے اس بیان کردہ کلپ میں آپ نے سن لیے ہوں گے۔ ان الفاظ کو دہرانا میرے لیے میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، تاہم انہوں نے آگے چل کر یہ بھی بات کی ہے کہ یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فلاں کے گھر میں پلے ہیں، فلاں کے گھر میں پلے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر آخر میں جا کر انہوں نے کہا کہ ایسا کہنا توہین ہے۔ ناظرین کرام، میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب اہل بیت اطہار کے نام لے کر وطن عزیز میں گستاخیاں کی گئی، بے ادبیاں کی گئی، تو ان بے ادبی کرنے والوں کی وکالت یہی وائز صاحب کرتے رہے، ان گستاخی کرنے والوں کی وکالت یہی وائز صاحب کرتے رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ واضح طور پہ ہونے والی گستاخیوں کو تو یہ ایمان ثابت کرتے رہے ہیں، اور جس شعر کے اندر سرے سے گستاخی کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں ہے، جس میں سرے سے توہین و بے ادبی کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں ہے، مولانا صاحب اس پہ آگ بگولا ہو گئے۔ مجھے اہل علم اس بات کا جواب دیں کہ یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی جناب ابو طالب کے گھر میں پلے ہیں، اس میں کون سی شرعی قباحت ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس مصرعے کے اندر تو کوئی شرعی قباحت نہ تھی، لیکن شاید اس میں ابو طالب کا نام آ گیا تھا، اور وائز صاحب نے اپنے مفروضے کھڑے کر کے جناب ابو طالب سے متعلق اپنے اندرونی اور باطنی بغض کو اور اندرونی بڑاس کو نکالنے کی کوشش کی ہے، جو کہ انتہائی نامعقول ہے۔ ہم انتہائی شائستگی سے اور رواداری سے ان وائز صاحب کو اس بات پہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ طرز عمل، آپ کا انداز بیاں اہل بیت اطہار سے متعلق انتہائی بے باکانہ ہے، اور یہ آپ کی جرت ہے کہ آپ کے ہر بیان میں ایسی بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں اپنے آج کے اس مختصر ویڈیو بیان میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اہل بیت اطہار کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کے ادب کو بہر کیف ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جناب ابو طالب نے، چونکہ شعر میں تو یہی بات تھی کہ جناب ابو طالب کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے، تو یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ جس کو اسلامی تاریخ پڑھنے والا ایک بچہ بھی جانتا ہے، جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، اسے پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس ہوئی ہے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ان کے حقیقی چچا جناب ابو طالب نے کی ہے۔ میں محض ایک حوالہ، چونکہ یہ وائز صاحب
یہ بہت کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کا ملنگ ہوں اور میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، تو میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خلیفہ اور آپ کے ایک پرجوش مبلغ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر خزائن العرفان سے قرآن عظیم کی ایک آیہ مبارکہ کے ضمن میں جہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جناب ابو طالب نے کی ہے، تو میں خزائن العرفان سے جو صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جو انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان پر آپ نے لکھی ہے، اور یہ سورۃ الضحیٰ ہے 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ اب اس کے حاشیہ میں جو کہ حاشیہ نمبر 7 ہے، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے، حمل 2 ماہ کا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ آپ کی خدمت کے متکفل آپ کے دادا عبد المطلب ہوئے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی۔ جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی، یہ الفاظ غور سے سنیے گا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ جناب ابو طالب نے یا نبی پاک علیہ السلام فلاں جگہ پلے فلاں جگہ آپ کی کفالت ہوئی، یہ کوئی بے ادبی ہے یا یہ توہین ہے۔ تو صدر الافاضل لکھتے ہیں کہ جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو، جو آپ کے حقیقی چچا تھے، آپ کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی۔ ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی خدمت جناب ابو طالب نے کی ہے۔ تو میں یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ مولانا صاحب کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ سنیت کے بہت بڑے ترجمان ہیں اور بہت بڑے واعظ ہیں، لیکن انہیں اس بات کے اندر بھی بے ادبی نظر آتی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ محمد اور علی مولا تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک صاف اور شفاف تاریخی حقائق کے بالکل موافق ہے، اس میں سرے سے کوئی گستاخی اور بے ادبی کا پہلو موجود نہیں ہے۔